ایک ایسا ملک جو صرف 6.5 ایکڑ رقبے پر موجود ہے اور جس کی آبادی صرف 35 لوگ ہیں، جس کا اپنا سپیس پروگرام، اپنا ڈاک کا نظام، کسٹم آفس اور بینک ہیں، جس ملک میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو انٹری پہ اس ملک کا صدر آپ کو ویلکم کرتا ہے اور وہی صدر آپ کو وہاں پہ صفائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں علمی ہب یوٹیوب چینل، جہاں پہ میں ایجوکیشنل اور انفارمیٹو ویڈیوز شیئر کرتا ہوں۔ ناظرین، ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ ویٹیکن سٹی دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے اور 2019 کے سروے کے مطابق اس کی آبادی صرف 825 لوگ تھی، لیکن آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے چھوٹے ملک مولوسیا کی، جس کی آبادی صرف 35 لوگ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس ملک کو ابھی تک کسی نے تسلیم نہیں کیا اور وہ مائکرونیشن ہے۔ مائکرونیشن اس ملک کو کہتے ہیں جس قوم کو دنیا کے کسی بھی ملک نے تسلیم نہ کیا ہو۔ مولوسیا کا نام ہسپانوی لفظ مورو سے لیا گیا، جس کا مطلب ہے چھوٹی پتھریلی پہاڑی۔ ناظرین، صرف 3 بلڈنگز پر مشتمل اس چھوٹی سی مائکرونیشن کنٹری مولوسیا میں صرف 35 لوگ رہتے ہیں۔ ناظرین، چین اس وقت آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، تو دوسری طرف ریپبلک آف مولوسیا 35 نفوس کے ساتھ دنیا کا آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ملک ہے۔ بادی نظر میں جس خطے کی اپنی کرنسی، اپنا جھنڈا، اپنا قومی ترانہ، پاسپورٹ وغیرہ ہو تو اسے ایک ریاست کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک ایسے خطوں کو ریاست کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتے، جبکہ وہ اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر ایک آزاد ریاست کا دعوے دار کہتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ حال خود ساختہ وجود میں آنے والے ملک ریپبلک آف مولوسیا کا ہے، جسے نہ تو اقوام متحدہ تسلیم کرتا ہے اور نہ ہی امریکہ، جس کی ریاست نیواڈا کے پہلو میں یہ واقع ہے۔ ناظرین، 35 افراد پر مشتمل اس خود ساختہ ریاست کا اپنا قانون ہے، اپنا جھنڈا، ترانہ، الگ پاسپورٹ، غرض ہے کہ ان کا بینک، ریلوے، بحریہ اور دفاعی دفتر بھی الگ ہے۔ ناظرین، یہاں کی کرنسی ولورا ہے، لیکن ولورا کے علاوہ چاکلیٹ چپس اور چاکلیٹ کوکیز بھی یہاں پہ کرنسی کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں۔ اس ملک کا اپنا سپیس سسٹم بھی ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر ہنسی بھی آئے شاید کہ یہ کھلونوں پر مشتمل سپیس سسٹم ہے، جس کو کیمن بوگ اور اس کے بچے خود چلاتے ہیں اور بڑا سیریسلی اس کام کو کرتے ہیں۔ اس ملک میں ریلوے کا نظام بھی موجود ہے، لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہ ریلوے کا نظام بھی کھلونا ٹرین پر مشتمل ہے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی قومی زبان اور اپنی ثقافت کو بھی ابھی تک الگ ہی رکھا ہوا ہے۔ اور تو اور مولوسیا کا ٹائم زون بھی باقی دنیا سے الگ ہے۔ اس ریاست کے حکمرانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ملک دنیا میں ان کی ثقافت کی پہچان ہے۔ ناظرین، صرف 6.5 ایکڑ پر مشتمل یہ ریاست سارا سال سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے۔ اس ملک میں انٹری کے لیے آپ کو اس ملک کے انٹری پوائنٹ پر اپنے پاسپورٹ پر اسٹیمپ لگوانی پڑتی ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی کیمن بوگ خود لگاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کسٹم آفس میں جاتے ہیں، جہاں پہ ایک پتلا بیٹھا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے ان پتلوں کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں، اور جو پتلا کسٹم آفس میں بیٹھا ہوا اس کا نام ہے فریڈ۔ یہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ایسا کون کون سا سامان ہے جو آپ اس کنٹری میں نہیں لے کے جا سکتے۔ جی ناظرین، آپ اس ملک میں پالک، سگریٹ اور پلاسٹک کے شاپر نہیں لے کے جا سکتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سیلز مین ہیں تو بھی آپ اس ملک میں انٹر نہیں ہو سکتے، کیونکہ کیمن بوگ، جو کہ خود کو اس ملک کا صدر اور ڈکٹیٹر کہلاتا ہے، وہ سیلز مین کو پسند نہیں کرتا۔ جیسا کہ آپ اس ریاست کے انٹری پوائنٹ پر لگے اس بورڈ کو پڑھ سکتے ہیں، بڑا واضح لکھا ہوا ہے، بیونڈ دس پوائنٹ یو آر نو لانگر ان یونائٹڈ اسٹیٹس ٹیریٹری، کہ اس سے آگے، یعنی اس پوائنٹ سے آگے آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کی حدود میں نہیں رہیں گے۔ مولوسین پاسپورٹ اینڈ کسٹمز لا اپلائی، کہ اس سے آگے مولوسین پاسپورٹ اور اس کے قوانین کا اطلاق ہوگا۔ ناظرین، یہ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ امریکی ریاست نیواڈا میں قائم ہونے والی یہ چھوٹی سی ریاست امریکی صدر کو صدر ہی نہیں مانتی۔ اس سے زیادہ حیرت کا مقام یہ ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں اپنے آپ کو دنیا کی سپر پاور اور جمہوریت کا سرخیل کہنے والے ملک امریکہ کی عین ناک تلے پچھلے 46 سالوں سے ایک ڈکٹیٹر خود ساختہ صدر بنا بیٹھا ہے۔ ناظرین، یہ ریاست جو مولوسیا کی ریاست ہے، یہ کیسے وجود میں آئی؟ تو ناظرین، یہ 1977 کا ذکر ہے۔ امریکی ریاست نیواڈا کا کیون بوگ نامی ایک 15 سالہ جذباتی اور خود سر نوجوان، جس پر ہر لمحہ کچھ کر دکھانے کی دھن سوار رہتی، کیون بوگ فطرتاً کسی کی سربراہی کا قائل ہی نہیں تھا۔ اس لیے یہ بچپن ہی سے اپنے دوستوں سے کہا کرتا تھا کہ وہ ایک ایسے ملک کی بنیاد رکھے گا جس کا سربراہ وہ خود ہوگا۔ باقی دوستوں نے تو اس کے اس دعوے کو ہوا میں اڑا دیا، لیکن اس کے ایک قریبی دوست نے اس کے اس خواب میں شراکت داری کی بنیاد پر اس کا ساتھ دینے کا عہد کر رکھا تھا، لیکن حالات اور وقت نے ان دونوں دوستوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ پر کیمن بورگ نے
مزید انتظار نہ کیا اور 1977 میں اپنے خوابوں کی تعبیر کا اعلان کر کے ایک نئی ریاست جسے اس نے ملوسیا کا نام دیا تھا کا اعلان کر کے اپنے آپ کو اس ریاست کا صدر اور اپنی شریک حیات کو خاتون اول مقرر کر دیا۔ اس نے چونکہ ایک عرصہ سے اس مجوزہ ریاست پر کام شروع کر رکھا تھا، اس لیے اس نے اس نوزائیدہ سلطنت کی اپنی کرنسی، پاسپورٹ، پرچم اور ترانے سے لے کر تمام اہم محکمے ترتیب دے کر دنیا کو حیران کر دیا۔ ناظرین، 35 نفوس اور لگ بھگ 6.5 ایکڑ رقبے پر محیط دنیا کی یہ سب سے چھوٹی ریاست کے اعلان نے دنیا بھر کو حیرت میں ڈال دیا، اور لوگ جوک در جوک اسے دیکھنے کے لیے آتے رہے، اور یہ سلسلہ سیاحوں کی شکل میں ابھی تک جاری ہے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ سیاح آتے ہیں، ایک سال میں 150 سے زائد سیاح اس ملک کا وزٹ کرتے ہیں، جن کو کیمن بوگ خود انٹری پہ ویلکم کرتا ہے، جنہیں اس ملک کا صدر اور ڈکٹیٹر کیمن بوگ خود اور اس کی اہلیہ سیر کرواتے ہیں۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خود ساختہ حکومت کو نہ تو دنیا کے کسی ملک نے اور نہ ہی اقوام متحدہ نے تسلیم کیا ہے۔ کیون بوگ نے ایک انٹرنیشنل نیوز ایجنسی کو ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ جانے کیوں لوگ اسے ڈکٹیٹر سمجھتے ہیں۔ ڈکٹیٹر تو عام طور پر لوگوں کی زندگیاں مشکل بنا دیتے ہیں، جبکہ ہم نسل در نسل خاندانی لوگ ہیں اور مل جل کر رہتے ہیں۔ اپنے مسائل ہم لوگ مل جل کر حل کرتے ہیں، اور اس چھوٹی سی ریاست میں ہم سب بہت خوشحال ہیں۔ ناظرین، میں بہت شیور ہوں کہ آپ نے اس سے پہلے ایسے ملک کا نہیں سنا ہوگا جس کا کسٹم، بینک اور ڈاک کا نظام پتلے چلاتے ہوں۔ ویسے تو وہ خود کچھ کر نہیں سکتے، سارا کچھ صدر کیمن بوگ خود کرتا ہے، لیکن انہوں نے علامتی طور پر پتلوں کو آفیسز میں بٹھایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ ایسی دکانیں بھی ہیں جہاں سے سیاح جو ہیں وہ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، اور اسی سے اس ملک کی معیشت چلتی ہے، لیکن ان دکانوں پر بھی چیزیں بیچتے ہوئے آپ کو پتلے ہی ملیں گے۔ ناظرین، مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس ملک کی سیر آپ کو کیسی لگی۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئیں گے، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔